تہجد کی نماز کے لیے جاگنا اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ سیاہ راتوں کو اجالا بنا دیتا ہے، وہ کن کہتا ہے اور ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا ہر انسان بہترین ہے، کمی تو لوگوں کی سوچ اور نظروں میں ہے۔ انسان کی اصل موت اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل اور دعاؤں سے نکل جاتا ہے۔ کچھ لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا مگر پھر بھی وہ اچھے لگتے ہیں، اور یہ اچھا لگنا عشق محبت والا نہیں بلکہ عزت اور احترام والا ہوتا ہے۔ ہر وہ انسان دو ٹکے کا ہی ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد اس سے بہتر کی تلاش رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو جائے۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ یہ جو دکھ ہوتے ہیں نا، یہ روحانیت کی سیڑھی ہوتے ہیں، ان سے مت گھبراؤ، خوشی مناؤ کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ رب فرماتا ہے تو میرے آگے جھک جا، تیرے آگے دنیا نہ جھکا دوں تو کہنا۔ کوئی بھی ہمارا منتظر نہیں ہوتا، ہم بس خود کو بے وقوف بناتے ہیں۔ لہجوں سے ظاہر ہو جاتا ہے، رابطوں سے بیزار ہیں لوگ۔ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور بھروسے کے لیے اللہ کافی ہے۔ مجھے رب کی ذات پر اتنا یقین ہے، آج اگر وہ مجھے کانٹوں سے گزار رہا ہے تو یقیناً غلابوں تک پہنچانے کے لیے بھی وہ میری مدد کرے گا۔ اکیلے رہنا اور اکیلے لڑنا اور اکیلے جینا سیکھو، دنیا کسی کی بھی نہیں۔ بہت جلد وہ وقت بھی آئے گا جب ہماری دعاؤں پر کن فرما دیا جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، چار خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل اور چہرے پر مسکراہٹ۔ ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں۔ ضروری نہیں کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا، اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا۔ کوئی ادھوری نہ رہے کسی کی دعا۔ سب کے لیے ایسا مبارک رمضان ہو۔ اگر کسی منافق اور جھوٹے کو تم نے کھو دیا تو الحمدللہ کہو، کیونکہ اس سے پا کر تمہارے لب سے استغفار ہی نکلے گا۔ دنیا تباہی کے دانے پہ کھڑی ہے، ایک میں ہوں کہ مجھے تیری پڑی ہے۔ کسی انسان کا مکمل خاموش ہو جانا چیخ کر رونے کے برابر ہوتا ہے۔ موسم بھی بدلتا ہے اور حالات بھی۔ اللہ غم کا موسم ہمیشہ نہیں رہنے دیتا۔ ضروری نہیں کہ ہر تعلق پیار محبت اور عاشقی کا ہو، بلکہ کچھ رشتے ادب، احترام، جذبات اور عقیدت کے بھی ہوتے ہیں۔ حالات سکھا دیتے ہیں باتیں سننا اور سہنا، ورنہ ہر انسان اپنے آپ میں بادشاہ ہوتا ہے۔ انسان مرتا نہیں، مار دیا جاتا ہے، لفظوں، لہجوں اور رویوں سے۔ اللہ دل سے ان لوگوں کو بھی نکال دیتا ہے جن کے بارے میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم کبھی بھول نہیں پائیں گے، اور مکڑی کے جالوں سے بھی زیادہ کمزور ہیں یہ دنیا کے سہارے۔ لوگ بد دعا سے ڈرتے ہیں مگر اپنے اعمال سے نہیں۔ ستم تو یہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی یاد آ رہی ہے، اور چاہتے ہوئے بھی رابطہ نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے درد سہنے کے بعد اب اللہ نے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہو۔ کبھی کسی کو مکمل حاصل نہ ہو، یقین کرو ذلیل ہو جاؤ گے، اور جب وہ کن فرما دیتا ہے تو ہم جیسے ٹوٹے پھوٹے دلوں کو بھی چین، سکون اور اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ لوگوں سے ان کے حصے کی خوشی کو دیکھ کر حسد نہ کریں کہ آپ لوگوں سے ان کے حصے کا غم بھی تو نہیں دیکھا۔ بس اتنی کوشش کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے اللہ کے آگے نہ روئے۔ اگر آپ نے کسی کو تحفہ دینا ہے تو سب سے بہترین تحفہ دعا ہے۔ نہ محرم سے محبت کے کفارے تو بھرنے ہی پڑتے ہیں، کبھی کبھار رسوا ہو کر اور کبھی خود کو اذیت میں رکھ کے۔ صورت کی دیوانی دنیا، من کے اندر جاگے کون؟ میرے پیارے اللہ، مجھے لوگوں کے دلوں پہ بھاری نہ ہونے دینا، مجھے ہر اس انسان سے دور کر دینا جو مجھ سے دوری چاہے۔ زندگی کا سب سے اذیت ناک کام مسلسل کسی لاپرواہ انسان کا انتظار کرنا ہے۔ خود کو کسی کی امانت سمجھ کے ہر لمحہ وفادار رہنا بھی محبت ہے۔ کسی انسان کا مکمل خاموش ہو جانا یقین مانو چیخ کر رونے کے بالکل برابر ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کسی کی مدد کرتے وقت
اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں ایسے شخص کو مت گنوانا اس کے دل میں تمہارے لیے عزت، محبت، فکر اور چاہت ہو۔ وہ کن فرمائے گا اور تم گرتے گرتے سنبھل جاؤ گے۔ خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں بہت طاقت رکھتی ہیں۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی کچھ باتیں سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ چاہے جیسا کردار ہے میرا، کسی کو حد سے زیادہ پسند ہوں تو کسی کو نام سے ہی نفرت ہے۔ یقین کر کے تیرے کن پہ مولا بہت سی خواہشیں سنبھال رکھی ہیں۔ منافق رشتوں سے آوارہ کتا بہتر ہے جو منہ پر بھونکتا ہے، پیٹھ پیچھے نہیں۔ ہزاروں مشکلوں سے لڑنا پڑتا ہے، کون کہتا ہے جوانی میں صرف مزہ ہی کیا جاتا ہے۔ رب سے مانگ کے تو دیکھو، ایک وہی ہے جو حقیقت میں آپ کا منتظر ہے۔ والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو اتنا کرو کہ تمہاری وجہ سے کوئی ان کی تربیت پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ الفاظ میں کہاں آتی ہے کیفیت دل کی، محسوس جو ہوتا ہے بتایا نہیں جاتا۔ خاموشی کا مطلب لحاظ بھی ہوتا ہے، لوگ اس کو کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں خاموش ہونا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے الفاظ یہ نہیں بتا پاتے کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے۔ اللہ خالی ہاتھ لٹانے کے لیے تھوڑی تمہیں اپنے در پر بلاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا چک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہے۔ کچھ لوگ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں، بے تنہا توجہ، پیار، اعتماد، عزت، احترام اور خلوص دینے کے باوجود بھی اپنے نہیں ہوتے۔ ساتھ چلنے والے مخلص ہوں تو برے وقت سے بھی لطف اٹھایا جا سکتا ہے، اور جب اللہ دینے پہ آتا ہے نا تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ بغیر کھوئے کچھ بھی نہیں ملتا، جنت بھی تو جان مانگتی ہے۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں نہ جانے کون سی شہرت کا غرور ہے انسان کو، انسان تو اپنی آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ کہاں تلاش کرو گے ہم جیسے چاہنے والے جو اپنی یاد سے بھی زیادہ تمہیں یاد کرتے ہیں۔ نصیب کیسا بھی ہو، مگر نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے، اس کے لیے دولت کی نہیں محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ کسی انسان سے بار بار اس بات کا تذکرہ نہ کریں، اس کا جواب دیتے ہوئے اس کے جذبات مجرور ہوں۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تب خاموش رہنا بہتر ہے، کیونکہ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ ہم زبردستی کسی کو اپنے ساتھ مخلص نہیں کر سکتے، حالات سکھا دیتے ہیں باتیں سننا اور سہنا، ورنہ ہر شخص اپنے اندر بادشاہ ہوتا ہے، اور ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت پیدا کیا۔ حضرت علی نے فرمایا سورۃ یاسین فجر نماز کے بعد پڑھنے سے ہر حاجت پوری ہوتی ہے، اور بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سورۃ یاسین پڑھنے والے پر رحمتیں برستی ہیں۔ انسان دونوں معاملات میں بے بس ہے، دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی کو خرید نہیں سکتا۔